امامت کبھی ظالم کو نہیں ملتی اور ظالم کبھی امام نہیں ہوتا۔ امامت حق کو ملتی ہے اور جو امام ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے اور وہی حق ہوتا ہے۔ حق پر ہونا اور خود حق ہونا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو سیدھی راہ پر ہوں تو وہ بھی حق پر ہیں، مگر امام تو خود حق ہوتا ہے۔ جو اس امام کی راہ پہ چلتا ہے وہ اہل حق کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتوں کا ذکر ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا، ایک نعمت نبوت اور ایک نعمت امامت۔ آپ نے دعا کی باری تعالیٰ تو نے دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ایک نبوت کا اور ایک امامت کا۔ امامت کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میری ذریت میں ہوگی، باہر نہیں جا سکتی۔ اب نبوت کا بھی یہ کرم کر دے کہ وہ آخری نبی، سب نبی مگر وہ آخری نبی جس پر نبوت ختم ہوگی وہ بھی میری ذریت کو عطا کر دے۔ پھر آپ نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الغفور۔ باری تعالیٰ مجھے وہ نبی آخر الزمان دے دے، مجھے وہ نبی آخر الزمان دے دے جس پر نبوت ختم ہونی ہے۔ وعدے دو تھے، وعدے کہ نبوت بھی آپ کی ذریت میں، امامت بھی آپ کی ذریت میں۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ وہ نبی بھی میری ذریت کو مجھے دے دے جس پر نبوت ختم ہوگی۔ جب دعا کی تو ایک پتھر پہ کھڑے تھے، ایک پتھر پہ کھڑے تھے اور ساری عمر پتھریلی زمین تھی، پتھروں پہ کھڑے ہوتے ہی رہتے تھے اور پتھروں پہ چلتے ہی رہتے تھے، عمر ساری پتھروں پہ گزرتی تھی، پتھریلا علاقہ تھا، ساری زندگی پتھروں پہ چلتے کھڑے ہوتے گزری، مگر کسی پتھر پہ آپ کا نشان پاؤں کا نہ ملا۔ پھر اس روز بھی پتھر پہ کھڑے تھے اور پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا کی باری تعالیٰ وہ آخری نبی جس پر نبوت ختم ہوگی میری گود میں دے دے، میری ذریت میں دے دے۔ اللہ پاک نے جواب عطا کیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ابراہیم تو نے مانگا اور میں نے وہ نبی جس پر نبوت ختم ہوگی تیرے مانگنے پہ عطا کر دیا۔ اب تو آخری نبی کا بابا ہوگا، آخری نبی کا، تو جس پر نبوت ختم ہوگی وہ بھی تیری ذریت میں ہوگا۔ وہ نبوت جس ہستی پہ ختم ہوگی اسے تیری ذریت میں کیا ہے، تیری التجا پر، تیری استدعا پر، تیرے سوال پر، تیری دعا پر عطا کیا ہے۔ اور وہ جو تو نے میرا گھر بنایا ہے اس پر تو نے مجھ سے مانگا کچھ نہیں تھا، وہ تیری دعا تھی کہ میں نے وہ ہستی عطا کر دی جس پر نبوت ختم ہوگی، وہ تیری دعا تھی۔ اور امامت تیری دعا نہیں میری عطا ہے، سو جس پر نبوت ختم ہوگی وہ بھی تجھ میں ہوگا، جس مہدی پر امامت ختم ہوگی وہ بھی تجھ میں ہوگا۔ تو فرمایا جس پر نبوت ختم ہوگی
وہ تیری دعا پہ عطا کیا، اور جس پر امامت ختم ہوگی وہ میں نے عطا پر عطا کر دیا۔ 4000 سال بیت گئے، وہ نشان مٹ نہیں سکا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مٹا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مصطفیٰ مانگا تھا، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے، یہ بات سمجھنے والی، ابراہیم نے مصطفیٰ مانگا تھا۔ حضور خود اس وقت موجود نہ تھے، عالم دنیا میں، عالم شہادت میں، مادی دنیا میں جسمانی طور پہ تشریف لائے نہ تھے۔ ابراہیم نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے فقط دعائے مصطفیٰ کی تھی، مصطفیٰ مانگا تھا۔ چونکہ لبوں پر مصطفیٰ کی دعا آئی تھی، اس لمحے جو پتھر ابراہیم کے قدموں کے نیچے تھا وہ پگھلا، 4000 سال گزر گئے، اس پتھر کا نشان مٹ نہ سکا، چونکہ اس لمحے وہ نشان پڑا تھا جب مصطفیٰ کو مانگا جا رہا ہے۔ تو دوستو، جب مصطفیٰ کی نسبت سے اس پتھر کا پاؤں کا نشان مٹ نہ سکا، ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا، ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا، اس چاہنے کی علامت مقام ابراہیم کے قدم کا نشان مٹ نہ سکا۔ اور ادھر جب خود مصطفیٰ آئے، ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا، مصطفیٰ نے حسین کو چاہا تھا، مصطفیٰ نے حسین کو چاہا، حسین کو زبان چسائی، حسین کو کندھوں پر بٹھایا، حسین کو سجدے میں پشت پہ بٹھایا۔ وہ دعا کے وقت پتھر پہ تھے تو پتھر پہ قدم کا نشان نہ مٹا، مصطفیٰ سجدہ کرتے تو حسین کندھوں پر ہوتا، مصطفیٰ بیٹھتے تو حسین گود میں ہوتا۔ ارے اس مصطفیٰ کے لخت جگر حسین کا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ نہ آج تک مٹا ہے۔ ایک بدبخت یزید تو درکنار، کروڑ بدبخت یزید ہو جائیں تو ذکر حسین نہ مٹا ہے نہ مٹایا جائے۔ حجت الوداع کا فریضہ ادا کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزارہا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور غلاموں کے جرمٹ میں مدینہ واپس آ رہے ہیں۔ ہزارہا غلاموں کا جرمٹ ہے، اصحاب و احباب کا جرمٹ ہے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے، پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا آقا اس میدان کا نام ہے غدیر۔ پڑاؤ کیا، نماز ظہر ادا کی، نماز ظہر کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا میرے لیے منبر بنا دو۔ منبر لگ گیا، تاجدار کائنات منبر پہ قیام فرما ہوئے، اللہ کی ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد اس کی توحید اور اپنی نبوت و رسالت کی شہادت دی، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ہزارہا کے اجتماع سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اور پوچھا فہل انتم تعلمون، کیا تم جانتے ہو؟ ہل انتم تشہدون، کیا تم شہادت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ 3 بار سوال کیا، اور ہر کو کہتے رہے قالوا بلا یا رسول اللہ، حق ہے، آپ ہم سب جانوں سے قریب تر، سب مومنوں کی جانوں سے عزیز تر، ہم جانتے ہیں، ہم اقرار کرتے، ہم گواہی دیتے۔ جب 3 بار آپ نے اقرار لے لیا تو سیدنا علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ لیا، ہاتھ بازو پکڑ کے ساتھ کھڑا کر دیا، ساتھ کھڑا کر دیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ اٹھایا۔ تاجدار کائنات نے
تاجدار نبوت نے، تاجدار رسالت نے، تاجدار ولایت کا ہاتھ پکڑا، اوپر کیا، اٹھا کر اعلان کیا، لوگوں میری ولایت کی گواہی دینے والوں، میری مولائیت کی شہادت دینے والوں، سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو، میں تمہیں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا مولا میں ہوں اسی کا مولا علی ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اللہم والی من والا ہو، باری تعالیٰ جو علی کو ولی جانے تو بھی اسی کا ولی بن۔ پہلے فرمایا جس کا علی ولی ہے میں بھی اسی کا ولی ہوں، پھر عرض کیا باری تعالیٰ بات مجھ تک نہ رہ جائے، جس کا علی ولی ہو تو بھی اسی کا ولی بن، اور جو علی کو ولی نہ جانے خدایا تو بھی اس کا ولی نہ بن۔ اس اعلان غدیر کے بعد سے آج تک جس کا ولی علی ہے اسی کا ولی نبی ہے، اسی کا ولی مصطفیٰ ہے، اسی کا ولی خدا ہے، اور جو علی کو ولی نہیں جانتا نہ مصطفیٰ اس کا ولی ہے نہ خدا اس کا ولی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب سیدنا امام حسین کی، حسن مجتبی اور امام حسین کی ولادت ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو نام حمزہ رکھ دیا، خاص بات ہے، پھر دوسرا شہزادہ پیدا ہوا تو نام جعفر رکھ دیا، حمزہ اپنے چچا کے نام پر، جعفر نو مولود ان کے چچا کے نام پر، اپنے بھائی کے نام پر نام رکھ دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فدعانی، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، فرمایا علی بات سنو، حاضر ہوا، فرمایا انی امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے حکم آیا ہے، مجھے حکم آیا ہے کہ میں یہ دونوں نام بدل دوں۔ میں نے عرض کیا آقا آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہیں، بدل دیں۔ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فسماہما حسنا و حسینا، سو حضور نے حمزہ اور جعفر دونوں نام بدل کر حسن اور حسین رکھ دیے۔ اور جو نکتہ بتانے والا تھا وہ یہ کہ فرمایا انی امرت ان اغیر اسمین، مجھے حکم آیا ہے کہ میں دونوں نام بدل دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولادت کے ساتھ ہی حسن اور حسین کا معاملہ زمینی نہ رہا، یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ولادت کے بعد سے ہی معاملہ زمینی نہ رہا، نام تک بھی زمینی رکھنے کی اجازت نہ ہوئی، نام بھی آسمان سے بھیجے گئے، نام آسمان سے بھیجے گئے۔ حسین کو دنیا کے پیمانوں پہ تولنے والوں، حسین کا نام بھی دنیا سے نہیں آیا، آسمانوں سے بھیجا گیا۔ فرمایا حسن اور حسین کے نام، اور دوسری حدیث میں ہے، فرمایا عمران بن سلیمان روایت کرتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ، فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کے نام عرب کی پوری تاریخ میں، عرب کی پوری تاریخ میں، پورے دور جاہلیت میں 500-600 سال کا پورا عرصہ جو دور جاہلیت کہلاتا ہے، عرب کی پوری تاریخ میں کسی گھرانے کے بچے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ تاریخ عرب میں کسی بچے کا نام حسن اور حسین
لم یکونا فی الجاہلیہ، جاہلیت کے دور میں یہ نام 500 سال تک کسی نے نہیں رکھا۔ ایک بات، 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ 500 سال کے پورے دور جاہلیت میں حسن اور حسین کسی اور کا نام نہیں ہوا۔ مصطفیٰ کی محبت کی خاطر رب کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو محبوب ہونے والے ہیں مصطفیٰ کے، ان کا نام بھی کسی اور کا رکھا گیا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا، الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ۔ پھر یہ نام کہاں سے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ دونوں نام جنت کے نام ہیں، یہ زمین کے نام ہی نہیں ہیں۔ اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ جنت کے ناموں میں سے 2 نام آئے۔ نام دونوں جنت کے ہیں، مگر ان شہزادوں کی ولادت سے پہلے اللہ نے جنت میں بھی ان 2 ناموں کو اپنے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ جنت میں حسن اور حسین کے نام پردوں میں چھپا رکھے تھے، اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو تاجدار کائنات کو وہ نام بھیجے، اپنے جنت کے پردوں میں سے دونوں نام نکالے اور مصطفیٰ کو وحی کیے، مصطفیٰ کو بھیجے، اور زبان مصطفیٰ سے اللہ نے اپنی جنت کے پردوں سے نکالے ہوئے 2 نام حسن اور حسین شہزادوں کو عطا کر دیے۔ تو محمد کو اپنی حمد کے پردے سے نکالا اور کہا محبوب جب میری چاہت تو ہے، میری چاہت تو ہے، اور مجھے تیری چاہت کی بھی خبر ہے۔ ہائے 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 ہائے، خدا کی چاہت مصطفیٰ ہے، سو اس نے اپنی چاہت کو حمد کے پردوں سے نکالا، اور مصطفیٰ کی چاہت، مجھے مصطفیٰ کی چاہت کی قسم، مصطفیٰ کی عظمت کی قسم، مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کی قسم، خدا کی چاہت مصطفیٰ، مصطفیٰ کی چاہت حسین، چونکہ وہ حضور کی چاہت ہے۔ جو خدا کی چاہت کو اذیت دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور حسین تو خدا کی دوہری چاہت ہے۔ دوہری چاہت ہے، مصطفیٰ خدا کی چاہت اور حسین مصطفیٰ کی چاہت، تو جو حسین کو اذیت دے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصطفیٰ کو، نام مصطفیٰ کو اس نے حمد کے پردوں سے نکالا، اور نام حسن و حسین کو اس نے حسن کے پردوں سے نکالا۔ یہ وجہ ہے کہ حسن و حسین صرف حسن کے پردوں سے نہیں آئے، بلکہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے بعد جب جنت سجے گی، خدا کی عزت کی قسم جنت کا حسن بھی حسن و حسین ہوگا۔